السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اما بعد۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد یاد کرایا ہے۔ کہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو نبیوں والا کام ہے وہ اس امت کے ذمہ لگا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ جو نبیوں والا کام ہے وہ اس امت کے ذمہ لگا کے بھیجا ہے کہ اب نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ان کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب نبیوں والا کام جو ہے، میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں لگائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایک اللہ پر۔ میں اور آپ آج ہم دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ کے اوپر کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہے درد کی بات، یہ ہے درد کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، کنڈی بجائی، سخت بارش، آندھی طوفان چل رہا تھا۔ ابو جہل اپنی بیگم کو کہنے لگا کہ دیکھو
آندھی طوفانی بارش کے اندر جو بھی کوئی بندہ دروازے پہ آیا ہے تو اس کی جو بھی ضرورت ہوگی میں پوری کروں گا. یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ داعی جو ہوتا ہے نا، داعی اللہ کی طرف دعوت دینے والا داعی بندہ جو ہوتا ہے، وہ دیکھیں کہ دعوت دیتے وقت کتنے مسائل بندے کو پیش آتے ہیں. تو ہم جب اپنے اوپر پریشانی اور لوگوں کی باتیں کسنے، لوگ جو باتیں کستے ہیں، جب ہمارے اوپر باتیں کسی جا رہی ہوں تو ہم ان واقعات کو دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے وقت کیا کیا تکالیف سے سامنا کیا، کیا کیا تکلیف ان کے اوپر گزری، کیا کیا مسائل پریشانیاں. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ابو جہل اپنی بیگم کو کہہ کے آیا کہ دیکھو کہ اب اس وقت سخت آندھی بارش رات کا وقت ہے، اب جو بھی میرے دروازے پہ آیا ہے تو انشاءاللہ، یعنی کہ وہ کہہ کے آیا کہ میں نہ اس کی غرض پوری کروں گا، میں نہ اس کی غرض پوری کروں گا. یہ بیچارہ اتنا غرض والا ہے کہ اتنی بارش میں اور رات میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو بہت ہی سخت غرض ہوگی، کوئی بھی اس کو ضرورت ہے تو میں اس کی ضرورت کو پوری کروں گا. یہ اپنی بیگم سے کہہ کے اٹھا. ابو جہل آیا، دروازہ کھولا، دیکھا تو میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا، میری وہی ایک ہی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو اسی میں کامیابی ہے. تو اس ابو جہل نے کیا جواب دیا کہ محمد پھر تو میرے دروازے پہ آئے. میرے اور آپ کو یہ جو واقعات ہیں سبق آموز ہیں. ہم جب دعوت دے رہے ہوں تو ان واقعات کو مد نظر رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازے پہ پتہ نہیں کتنی بار جا کر دعوت دیتے تھے کہ لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحون کہ کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. میں اور آپ جب دعوت دے رہے ہوں تو ہمارے دل میں بھی اسی طرح کے تڑپ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا خوبصورت واقعہ یاد آیا، وادی طائف کا آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے ہم سب کو؟ وہ ظالم پتھر مار رہے ہیں، شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے ہیں، جسم اطہر خون سے لہولہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے. فرمایا اللہ مجھے آپ نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ بھائی بزرگوں دوستو، یہ واقعات صرف اور صرف ہم دیکھیں نا کہ ہمارے اوپر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف کو دعوت دیتے وقت جو تکلیفیں پہلے انبیاء نے اٹھائیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، اور میری تکالیف کو جو میں دعوت دیتے ہوئے مجھے تکلیف ملی، مجھے تکلیفات دی گئی، ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو میری جو تکالیف ہے وہ زیادہ ہے. بھائی بزرگوں دوستو، ہم سب کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دین کو مقصد سمجھ کے اس
دعوت کو ذمہ داری سمجھ کے دل میں طلب رکھتے ہوئے، کسی بھائی کی نماز قضا ہو گئی ہے، کسی بھائی نے نماز نہیں پڑھی، ہم جب باہر نکلیں تو اس بھائی سے ملیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، اس سے اخلاق میں آ کے پوچھیں، پیار محبت سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا جس میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ سنت مسواک کی ہو، وہ سنت کپڑے پہننے کی ہو، وہ سنت کھانے کی ہو، وہ سنت پینے کی ہو، وہ سنت بیٹھنے کی ہو، وہ سنت اٹھنے کی ہو، وہ سنت چلنے کی ہو، وہ سنت مسجد میں داخل ہونے کی ہو، وہ سنت مسجد سے باہر نکلنے کی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا۔ بھائی بزرگوں دوستوں، ہم دیکھیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ ہماری زندگیوں سے کیسے نکلتے جا رہے ہیں، اور یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمارے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک طریقہ کیسے زندگی میں سما جائے، یہ دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور جس پہ میں عمل کرتا ہوں میرا دوسرا بھائی بھی کیسے عمل کرنے والا بن جائے، یہ دل میں تڑپ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جب یہ تڑپ آئے گی تو پھر ہماری بات میں اثر بھی ہوگا، ہماری بات میں دوسرے پہ اثر بھی کرے گی۔ یاد رکھ لو کہ داعی اگر خود باعمل نہیں ہے تو اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ داعی خود عمل کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر ایسی تڑپ ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر سے ایسے آواز آیا کرتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہو اور آواز پیدا ہوتی ہے، کڑن تھی، تڑپ تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں والا بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، یہ قرآن اور تڑپ تھی۔ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، ہر وقت اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا رب میری امت کا کیا ہوگا، ایسے آواز آیا کرتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے، ہانڈی جب بوائل کرتی ہے تو اس کی آواز پیدا سی ہوتی ہے، اس طرح کی سینہ اطہر سے آواز پیدا ہوا کرتی تھی، وہ والی کڑن، وہ والی تڑپ، وہ والی دین کی دعوت کی محنت اور کوشش اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے دلوں میں عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد آپ ہم سب پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے آپ سب محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔